ہیلو فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ تو یہ ہے پارٹ 2 جس میں آپ کو اپنی دوست کا واقعہ سنا رہی تھی، اور امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور بہترین زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری جو سہیلی ہے اور اس کے ساتھ جو گزری یہاں پہ، تو اس کا میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہوا۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آہستہ آہستہ اس کے ہسبینڈ نے اس کو ایک تو اس کے فیملی سے کٹ کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، مطلب فون اگر آنا ان کا، کیونکہ وہ بہت اس کا خیال رکھتے تھے اور ان کو پتہ تھا کہ بہت مشکل سے گزر رہی ہے ان کی جو رشتہ دار ہے یا بہن ہے یا جو بھی، تو ان کا فون آنا تو اس نے جو ہے نا موڈ اس کا آف ہو جانا۔ ہر وقت تم جو ہے نا بس وہ اپنے رشتہ داروں سے باتیں کرتی رہو، یہ وہ، اگر وہ آتے کبھی تو یہ کہ آہستہ آہستہ مطلب جو کزنز وغیرہ تھے ان سے اس کو بات کرنا جو ہے نا اسے چھڑا دیا، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے، کسی سے کوئی لڑائی۔ اچھا، پھر اس کے بعد چٹ کارڈ یا جو بھی ہوتے ہیں نا یہاں پہ، وہ اس سے لے لیے۔ تو مطلب چھوٹی چھوٹی ضرورت کے لیے بھی نا، اگر پانی کی بوتل بھی لینی ہوتی تھی تو اس کا منہ دیکھنا پڑتا تھا اس کو کہ $1 دے دیں یا 50 سینٹ دے دیں، میں نے پانی لینا ہے۔ تو حالانکہ اتنی پڑھی لکھی عورت، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی جو یہاں پہ مراعات ملتی ہے نا، جیسے کہ بچوں کا ملتا ہے آپ کو، تو وہ بھی اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوانا، ٹھیک ہے، جوائنٹ میں ڈلوانا، اور وہ اس کو اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ کسی طریقے سے بھی کوئی بھی چیز یوز کر سکے، اور ہر بات پہ پھر یہی کہنا، کیونکہ جب یہ حالات تھے تو اس کے جو گھر والے ہیں وہ اس کی ہیلپ کیا کرتے تھے۔ اچھا، کام کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی، کام کرو گی، پہلے تو یہ تھا کہ کرو جب پیسہ نہیں تھا، جب پیسہ آ گیا تو کام کرو گی تو چھوڑ دوں گا، اگر باہر پڑھنے کے لیے کچھ اگر ہے کہ چلو تھوڑا اپ گریڈ، نہیں، اگر یہ کرو گی تو چھوڑ دوں گا۔ تو وہ ڈر کے مارے کہ یار گھر خراب ہو رہا ہے، بچے ہیں چھوٹے، تو ہر چیز کو نا بس وہ سکپ کرتی رہی۔ اس کو اتنا سمجھایا، اتنا بتایا سب نے، لیکن یہ کہ بس وہ اس کے دماغ میں یہی تھا کہ یار کسی طریقے سے گھر بچ جائے، اور ہو سکتا ہے میرا ہی قصور ہو، اپنے آپ کو ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیتا ہے انسان ایسے حالات میں۔ تو یہ بھی اسی کے ساتھ بھی یہی ہوا، تو اپنے آپ کو ہی ڈاؤٹ کرتی رہتی تھی کہ یار میری غلطی ہوگی، یار میں نے کچھ ایسا کر دیا ہوگا، اپنے آپ کو بس یہ سمجھنا کہ میں کسی قابل بھی نہیں ہوں، شیشے میں دیکھنا اپنے آپ کو کہ یار میں تو بہت ہی بدصورت ہوں۔ حالانکہ اچھی خاصی خوش شکل خاتون ہے میری دوست، اور اگر آپ شوہر کو دیکھ لیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کو، میں کیا بولوں آگے۔ تو بس اس کے بعد کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ اتنا اس کے ساتھ وہ ہو گیا، اتنا کہ بچے تھوڑے بڑے ہونے لگے، بچوں کو اگر بتاتی تھی یا بچے دیکھتے تھے اور باپ سے جا کے کوشچن کرتے تھے تو اس کے اوپر بھی الزام کہ تم بچوں کو میرے خلاف کری ہو۔ پر یہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں ملکوں میں، یہاں تو دیواریں اتنی پتلی ہوتی ہیں کہ آپ سانس بھی لیں تو دوسرے کمرے میں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ بچوں کو پتہ چلتا تھا، وہ جب باپ سے کوشچن کرتے تھے تو اس کے اوپر بھی۔ لیکن اتنے عرصے میں آپ یہ دیکھیں کہ اس اللہ کی بندی نے ایک دفعہ نہ پولیس بلائی، ایک دفعہ نہ کوئی کمپلین کی۔ اچھا، بڑے مزے کی بات، یہ ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، وہ صرف زبان کا ٹارچر۔ ہاتھ اٹھائے تو پھر تو یہ ہو جاتا ہے نا کہ سب بالکل روزے روشن کی طرح سب صحیح ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ نہیں، ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، زبان کا ٹارچر، پیسے کا ٹارچر، دماغی ٹارچر، ٹھیک ہے۔ پھر اتنے میں یہ ہوا کہ وہ بہت بیمار رہنے لگی، بہت زیادہ بلڈ پریشر، یہ وہ، اور اپنے اوپر دھیان نہیں دینا، تو بس بالکل حالت بھی خراب اور بہت زیادہ۔ تو اور اگر جو چیزیں اس کے گھر والے بھیجا کرتے تھے نا، کیونکہ کپڑے بھیجنا، انہوں نے چیزیں بھیجنا، تو اس پہ اگر چیزیں اچھی کبھی پہن کے نکلتی تھی تو کہتی تھی، کہتا کہ وہ ہو تم بہت زیادہ فضول خرچ ہو، یہ دیکھو پہن کے نکل رہی اور کہتی ہوں میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو کیا میں بتاؤں کہ کیا کیا ہوا۔ بس اس کے بعد کیا ہوا کہ اتنی حالت خراب ہو گئی کہ اس کو ہو گیا نروس بریک ڈاؤن، اور بالکل مطلب ہاتھوں میں آ گئی۔ تو اس کے گھر والے آ کے اس کو لے گئے، انہوں نے کہا نہیں، جب تک تم اب ٹھیک نہیں ہوتی تم نہیں جا سکتی، اور یہ بھی اس نے کہا کہ نہیں، اب اس طرح رہنا بڑا مشکل ہے۔ تو یہ جو ہے نا، اور بچے تب تک تھوڑے بڑے ہو گئے تھے، تو بیٹے تو بڑے ہو گئے تھے، بیٹی تھوڑی چھوٹی تھی، تو یہ چلی گئی وہاں اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنے امی ابو کے گھر وہاں چلی گئی، اور وہاں پہ جو ہے نا یہ اس کو انہوں نے علاج وغیرہ کرایا، یہ وہ بیچاری اس پہ آ گئی ڈپریشن کی دوائیوں پہ اور ہر طرح کی دوائیوں پہ۔ بس اس کے بعد کیا ہوا کہ
ایک دن مطلب کوئی 2-3 مہینے گزر گئے، اس میں اس آدمی نے خوب بھرا بھرا کہا، خوب اس کی بہنوں سے بھی لڑائی، اس کے بھائیوں سے بھی لڑائی، اس کے گھر والوں سے لڑائی کہ آپ کی بہن یہ، آپ کی بہن وہ، یہ فضول خرچ ہے، یہ جو ہے نا یہ گروسری زیادہ خرچ کر دیتی ہے، یہ جو ہے یہ مجھے بچوں کے سامنے برا بھلا کہتی ہے، دیکھنے کے قابل نہیں ہے اس کی شکل، یہ ہے وہ ہے، جو بھی ہوا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر چھوڑ دو اس کو، اتنی بری ہے تو چھوڑ دو۔ تو اس نئے میں 2-3 مہینے گزر گئے۔ ایک دن جو ہے نا یہ حضرت ہاتھ چلاتے ہوئے واپس آ گئے اور آ کے قدموں میں گر گئے اور معافیاں تلافیاں، بھائی مجھے تو معاف کر دیں مجھے۔ اس واقعے تک نا یہ تھا کہ اس عورت کے نام پہ ایک تو مہر کی زمین جو لکھی تھی شادی پہ، اس کے علاوہ ان کے پاس کینیڈا میں 2 گھر تھے، اور یہاں جو ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ یہاں پہ کینیڈا میں جب کوئی میرڈ کا کپل ہوتا ہے تو اگر ان کی طلاق ہو جائے تو ہر چیز آدھی آدھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ آیا، رویا دھویا، بس مجھے معاف کر دیں، قرآن پہ ہاتھ، میں کبھی بھی نہیں کروں گا، میں فلانا بھی نہیں کروں گا۔ اسے کہا گیا کہ بھئی تمہارے تعلقات اور خواتین کے ساتھ یہ وہ، کہ نہیں بس مجھے معاف کر دیں اور میں سب کچھ ختم کر دیا، یہ ہے وہ ہے۔ لوگوں نے مشورہ کیا، سب کیا، انہوں نے کہا چلو ایک چانس دے دو، ساری زندگی چانس دیتے رہے ہو، بھئی ایک چانس اور دے دو، کہ بچے ہیں بیچ میں، بچے بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں، سب سے برا حال بچوں کا ہی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آئے تو بس مجھے معاف کر دو، میں نے ریئلائز کر دیا یہ وہ۔ ہم نے سمجھایا اس کو، ہم نے کہا یہ سب مگرمچھ کے آنسو ہیں دیکھنا، لیکن وہی پھر پسیج گئی، اس نے کہا کہ نہیں گھر خراب ہوتا ہے میرا، اور بہت یہ تو پچھتا رہا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قرآن پہ ہاتھ رکھا ہو، اور اللہ کی قسمیں یہ وہ۔ تو میں تو مطلب بہنوں نے بھی کہا، ماں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے اب تم کوشش کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا ہو۔ تو اب اتنا بس اس کے بعد یہ چلی گئی واپس، اور یہ جو ہیں صاحب یہ اتنے اچھے کہ وہ کہے دن تو کہے دن، وہ کہے رات تو کہے رات، اور اس کے علاوہ بس مطلب بہت وہ خوش کہ یار بس وہ معجزہ ہو گیا، اور دماغ میں آ گیا یہ وہ ہے۔ ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے، ہم بھی خوش تھے اس کی خوشی میں۔ اتنے میں آپ یقین کریں کہ پورے 1 سال گزر گیا، یہ نہیں 1-2 دن، پورے 1 سال، اور 1 سال یہ اتنے اچھے بن کے رہے ہیں نا میں آپ کو بتا نہیں سکتی، بالکل خوش رہتی تھی میری سہیلی، بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ بس اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک دن یہ آئے بڑے پریشان بیوی کے پاس، اور کہتے ہیں کہ بھائی میں تو جو ہے نا مجھ پہ تو کوئی مقدمہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اور ٹیکس والے یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، تو پلیز جو ہے نا اب یہ جو ایک گھر ہے نا، ان کے 2 گھر تھے، یہ گھر بیچنا پڑے گا تاکہ وہ جو میرے ایریئرز ہیں، میری جو وہ ہے وہ میں ادا کر سکوں، ورنہ مجھے پولیس پکڑ کے لے جائے گی۔ اور ایسا انہوں نے ایسی سٹوری بنائی، کیونکہ جھوٹ بولنے میں تو وہ ماہر ہیں، انہوں نے ایسی سٹوری بنائی کہ اس کو یہ یقین کرتے ہی بنا۔ اس نے کہا، اور سب نے اسے بہت کہا کہ گھر مت بیچنا، گھر مت بیچنے دینا۔ اس نے کہا نہیں میرا شوہر ہے بھائی، وہ مشکل میں مصیبت میں ہے، تو میں ساتھ نہیں دوں گی تو کون دے گا، اور وہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، وہ تو اتنا اچھا ہو گیا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اتنے میں کیا ہوا کہ گھر جو ہے وہ بکوا دیا گیا، اور جو ہے وہ بڑے خوش بھائی کہ تم تو یہ ہو، تم تو وہ ہو فلانا، اور وہ سارا پیسہ جتنا بھی گھر کا تھا نا وہ ان کے جوائنٹ اکاؤنٹ میں آ گیا۔ اتنے میں کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی تم نے تو مجھ پہ کیا اتنا بڑا، مطلب میرا ساتھ دیا اتنے مشکل وقت میں، تو ایسے کرو کہ تم جاؤ اور خوب سیر کر کے پاکستان، اور خوب تم سیر سور کر کے آؤ، اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ اور مزے کرو جاؤ، اور میں تمہیں ٹکٹ لے کے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ بڑی خوش، اس نے کہا چلو صحیح ہے، اس کسی کی شادی بھی تھی، تو یہ اپنے بچوں کو لے کے بڑے مزے سے چلی گئی۔ اتنے میں جب یہ گئی ہے نا، اس نے کیا کیا کہ جتنا بھی پیسہ تھا نا جو گھر کا تھا، اچھا خاصا پیسہ، سب کا سب اس نے پاکستان کو ٹرانسفر کرایا، صحیح ہے۔ اور جب یہ واپس آئی ہے نا 1 مہینے کے بعد، تو وہی آنکھیں اس کی پیچھے، وہی بدتمیزیاں، وہی اس کو برا بھلا کہنا، اب تو مطلب یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ میں تو تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، مجھے تم بالکل نہیں پسند ہو، یہ ہے وہ ہے۔ اور بالکل جو تھا نا، کیونکہ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا، کیونکہ پورا ایک گھر کا پیسہ بہت پیسہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا گھر میں تو وہ لوگ رہتے تھے، اس کا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس نے کہا ہوگا چلو اس کے لیے بعد میں کروں گا، جو سٹوری بناؤں گا، فی الحال تو یہ میں کروں۔ اور اس کے علاوہ جو مہر کے اس کی زمین تھی نا وہ بھی بکوا دی، ٹھیک ہے، وہ بھی بکوا دی، وہ بھی اونے پونے جو بھی اس آدمی نے کیا۔
تو یہ جیسے ہی اس کے ساتھ یہ ہوا نا، اس کی پھر سے وہی حالت، وہی کہ اتنا بڑا دھوکہ، مطلب یہ سب کچھ جھوٹ تھا. بس اس کے بعد اس کی حالت اتنی خراب ہوئی کہ یہ جو ہے نا، تب تک بھی اس نے کوئی مقدمہ، کوئی طلاق کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں کیا ہے. اور یہ جو ہے نا اسی طرح جو ہے اتنی اس کی بری حالت ہوئی کہ اس کے گھر والے پھر آئے ہیں اور پھر اس کو لے گئے. اور یہ جو ہے نا بس بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب وہ جو ہے اپنے زندگیاں گزار رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے یہ ابھی تک جو ہے نا وہ کہ جس گھر میں رہ رہے ہیں، اب اس کو یہ ہوتا ہے کہ جس گھر میں بچے میرے رہ رہے ہیں، بیٹی جوان بیٹی، تو اس کو میں کیسے بکواؤں تو وہ پھر بچی کہاں جائے گی. تو قربانی کا نام ہے، میں کہتی ہوں قربانی قربانی قربانی. اور یہ کوئی ایک پہلا قصہ نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ ساتھ کیا کیا ہوا ہے. یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. جس طرح دھوکے سے اس نے اس کے ماں باپ کے پیسے کھائے، اس کے ساتھ ہر جگہ دھوکہ کیا، ہر وقت ہر طریقے سے اس کو بے عزت کیا، ہر جگہ اس کو جو ہے نا اس نے. اور یہ کتنی بڑی، مطلب ہر جگہ جہاں یہ جائے تو لوگ جو ہے نا اس کے شوہر کی جو ہے اس کو بتائیں داستانیں. تو اس کے ساتھ بھی بہت بری ہوئی ہے. لیکن میں پھر یہی کہہ رہی ہوں کہ اتنی جو ہے نا داستانیں، اور جہاں سنو نا وہاں کوئی نہ کوئی سٹوری آپ کو ملتی ہے، جہاں جس سے سنو کوئی نہ کوئی سٹوری ملتی ہے. تو مورل آف دا سٹوری میں یہ کہتی ہوں کہ عورت کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا اتنا ضروری ہے نا، اتنا مردوں کا بھی نہیں ہوگا جتنا عورت کو. اور مضبوط ہونے کی شرط کیا ہے کہ تعلیم حاصل کریں. دوسری شرط، اپنے آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کریں. اگر آپ کے ماں باپ نے آپ کو کوئی پیسہ دیا ہوا ہے، یا اگر آپ کے ماں باپ نے آپ کو جائیداد دی ہوئی ہے، تو خدا کے لیے چھپا کے اس کو کسی ایسی جگہ پہ رکھیں جو آپ کے برے وقت میں جو ہے وہ کام آ سکے. کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر مرد ہی برا ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ اور بھی بہت ساری آپ کے اوپر کلیمٹی کوئی نہ کوئی آ جائے یا کچھ، تو پلیز پلیز مطلب ان چیزوں کا نا بہت خیال رکھیں. کیونکہ میں نے اپنے ارد گرد اتنے مطلب وہ ہوتے دیکھے ہیں نا تماشے اور اس قسم کی چیزیں، کہ اب تو کسی چیز پہ حیرت نہیں ہوتی، کسی چیز پہ اعتبار نہیں آتا. تو یہ تھی میری فرینڈ کی سٹوری. اس کو اور مجھ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو اینڈ بائے.